یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سراجا منيرا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، برادران عزیز، جناب بھائی محمد ظفر صاحب، جناب بھائی محمد ذوالفقار صاحب، جناب بھائی محمد ارشد اور جناب بھائی محمد جہانگیر صاحب، انہوں دی والدہ دے سال ثواب واسطے، روح نو خوش کرن واسطے اور دعا خیر واسطے سارے حضرات تسی تشریف لے. قبلہ حضرت صاحبزادہ پیر محمد سمیر الحق حسینی دامہ ذلہ آپ دی زیر صدارت ایک سال ثواب دے محفل تسی میں حاضر. دعا کرو اللہ جل مجدہ مرحومہ دی مغفرت فرمائے. ہولی جی آمین کہنا من ہے. جتے فائدے علی گل دی ہوتے سی چپ کر کے بیٹھ جانے ہیں، جتے نہیں ہوں نہ ہوتے سی ساڑی آواز انجام دیئے بھئی ہوتے سی کہندے نہیں تاں کر کے جتے سی کہنے ہوتے بولو آکھو آمین. اے فائدے واسے بیٹھے ہیں. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اسی جتنے موجود ہیں اللہ سنو ہدایت عطا فرمائے، عقیدہ اعلیٰ نصیب فرمائے اور حضور دے عشق اور حضور دے غلامی کے سارے اندہ خاتمہ بالخیر و بالایمان فرمائے. معزز سامعین و حاضرین، 21واں پارہ سورہ لقمان
آیت نمبر 14 اس کا آخری حصہ برکت واسطے تلاوت کیتا ہے. لمبا کوئی واز نہیں, سر تھلے نہیں سٹنے, بالکل لمبا واز کوئی نہیں. انشاءاللہ جڑا انہوں نے ٹائم دیتا سی وہ تے ختم ہو گیا, لیکن ہن پھر یہ ڈڑیاں دی 70ویں سوم دے تے پھر اس حساب نال میں تھوڑی دیر گفتگو کراں گا. سر تھلے نہیں سٹنا, توجہ پوری رکھنی ہے. گل شروع ہو رہی ہے 21ویں سپارے تو. سورت کا نام لقمان ہے, لکھ لو. آیت نمبر 14 جے یہ دا آخری حصہ, اور اس آخری حصے کے اندر 3 گلاں رب کائنات نے بیان فرمائی نے. پہلی گل میرے کریم رب نے یہ بیان فرمائی, فرمایا انشکر لی, میرے بندیاں اے میری مخلوق میرا شکر ادا کرو. توجہ ہے بھائی, پوری توجہ رکھنی ہے. بالکل کسی کے ذہن میں بس نہ جاوے پہ کتنا لمبا آواز ہونا ہے ساڑھے فلاں فلاں کام نے. قرآن مجید جن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا جڑا قرآن پڑھدا ہے, جڑا قرآن پڑھاندا ہے وہ سارے جہان نالوں بہتر ہے تے اعلی ہے. تے دنیا دے سارے کام تے تواڈے تھلے نے نا. میں وہ قرآن پاک پڑھاندا چھڑ کے آیا, قبلہ حافظ صاحب جڑے نے وہ بھی قرآن پاک پڑھاندے کلاس چھڑ کے آئے نے. ساڈے اعلیٰ کام پھر ایتھے بھی اعلیٰ کام, اس واسطے تواڈے ادنا نے انہاں تھوڑا جہا روکنا ہے تے اس گل نوں ذرا تسی دھیان نال سننا ہے. فرمایا میرا شکر ادا کرو, میرا شکر ادا کرو. بندے ختم تے بھی ایک بابا کو بول دو. فرمایا میرا شکر ادا کرو. شکر مالک تک میں ادا ہونا ہے. لیکن گل ایک اگلی گل تو پہلے ایک اور گل سن لو. رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر سورہ ابراہیم 13ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. گل یاد رکھ لو, پاویں تھوڑا کرو پاویں نہ کرو پاویں زیادہ کرو, گل ذہن رکھ لو. تواڈے مالک دا یہ فیصلہ ہے کہ تسی زیادہ شکر ادا کرو گے تے میں زیادہ ہی دیواں گا. رب کائنات نے بالکل فیصلہ ساڑھے واسطے بیان فرما دیتا. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, فرمایا تسی شکر زیادہ کرو تو میں تھوڑے نو بہتا کر دوں. تھوڑے نو بہتا وہی کرتا ہے نا, ایویں گل ہے نا. تسی تے کماندہ نہیں ہے جڑی نا ٹوٹیاں نکیاں نکیاں وہ زمین دبدے ہو, ادھی دبدے ہو ادھی نہیں دبدے تے گھٹ ٹر جاندے ہو. پانی لایا کھاد سٹی اون سونا تنا اور خوبصورت پودا پھر رس بھریا مٹھا بنانا والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو پھر اللہ ہی پہ فرماندا ہے انشکر لی, میرا شکر ادا کرو, میرا شکر ادا کرو. جس وقت مالک کا شکر ادا کرنے ہیں تو رب نے بڑا خوش ہوتا ہے. اور رب کائنات نے دوسرے پارے کے اندر بھی ذکر فرمایا وشکرو لی, میرا شکر ادا کرے جے, ولا تکفرون, میری نہ شکری نہ کرے جے. فرمایا اے کو نہ ساڈا کوئی کام ہوے, کام کاج کرن والا ہوے, وہ ساڈی نافرمانی کرے, ساڈی گل نہ منے, اچھا لگدا سا نہیں نہ لگدا. اسی کہنا یار بندہ نے ٹھیک ہے بدل دیو, ان چھٹی کروا دو, ان یہ کر دو, ان وہ کر دو. تو مالک ہے بڑا مہربان ہے, بڑا ہی مہربان ہے. کتنا مہربان ہے, میں دی مثال دے جاواں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو معراج ہویا. اس وقت آپ بلندی تے تشریف لے گئے نا, تو جڑا بندہ بلندی تے چلا جاندا ہے نا ان پہ پستی والے نظر آتے ہیں, تھلے والے نظر آتے ہیں, وہ جو بھی کرتے ہیں انہوں نے نظر آتے ہیں. ایویں نا جی نظر آتے ہیں نا. تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بندہ بھی گناہ کرتا نظر آیا تو اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی, یا اللہ سنا یہ تو بڑا پاپ پونا کرتا پیا, بڑا گناہ پہ کرتا ہے, یا اللہ ان تباہ کر دے. رب کائنات نے انہیں فنا کر دیتا. پھر ایک ہور تے نظر پئی, وہ بھی ایویں گناہ کرتا پیا سی. اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی, یا اللہ سنا انہوں بھی فنا کر دے. اللہ نے ان بھی ختم کر دیتا. پھر ایک ہور تے پئی نظر, اس وقت ہور تے نظر پئی تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کی تھی, یا اللہ سنا انہوں بھی ختم کر دے. اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تسی میرے پیارے خلیل ہو, یہ ان دے گناہ دا تے میری رحیمے دا آپس دا معاملہ ہے. توجہ پوری توجہ کرنی ہے. آج انگریز پتہ کی کہتے ہیں, اپنی
اپنی ریسرچ کے دوران اپنی تحقیق کے دوران کہتا ہے کہ مسلمانوں کا رب بڑا خون خار ہے. میں کیا کمینیاں تو پڑھے ہی نہیں. میرا رب تے فرماندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بہت مہربان ہے ساڈا رب. بہت بولو ساڈا رب بہت 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 مہربان ہے. اور کہ فرمایا الرحیم ہمیشہ رحم فرمان والا ہے. انگریزہ تل کی پتہ لگے یہ مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھیں تو تر پتہ لگے نا مصطفیٰ دا رب کتنا رحمان تھے کتنا رحیم. تیسری دفعہ میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا میرے خلیل تسی میرے خلیل ہو یہ میرا بندہ ہے. اگر ان دا گناہ ہے تو پھر میں ان موقع دیواں گا ان موقع دیاں گا بھئی یہ میری بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھاوے تے کہ ربنا 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 جدے ربنا آکھے گا نا ایندا یہ ربنا بندے دا کہنا مینوں بڑا پسند. اے میرے رب اے میرے رب. جس وقت بندہ کہندا نا اے میرے رب تو رب نو بڑا پسند ہوندا ہے. اور رب کائنات بندہ ایک دفعہ کہندا ہے ربی ربی تے رب کائنات 70 دفعہ جواب دیندا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی. اے میرے بندے بول. توجہ ہے بھائی. تو فرمایا میرا شکر ادا کہ ساڑے گناہاں دے پردے پا 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 پردے پردے پا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے زمانہ پاک دے اندر گناہگار سی تے بڑی گناہگار سی بڑا بدماش لچا لفنگا بندہ سی. انہیں تو ایک پنڈ نہیں نال دے آس پاس والے پنڈ بھی بڑے پریشان سن بڑے تنگ سن. تو مخلوق حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے کول گئی تے جا کے کہنے لگے جی حضرت اسی تے بڑے پریشان کوئی اندا حل سوچو. رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کیتی. رب کائنات نے فرمایا ان شہر بدر کر ایک شہر جو کڑے دوسرے والے بھی تنگ دوسرے والے میری ریکویسٹ کیتی کہ انہاں نوں باہر کڈ دیو. اوتھوں بھی کڈ دیتا گیا. ہن او چلتا 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 جناب کتھے پہاڑاں دے وچ چلا گیا غار دے وچ چلا گیا بیمار ہو گیا. جس وقت بیمار ہویا نا تے بیمار ہون تو بعد ہن تے نہ تے کوئی بچے نے نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی خاندان ہے نہ کوئی ماں باپ ہے کچھ بھی نہیں. تے پتہ کی آندا ہے اندر سڑ کے آندا ہے مالکا تو میں اپنے ماں باپ تو تے جدا کیتا ہے بہن بھائیاں تو تے جدا کیتا ہے بیوی بچیاں تو تے جدا کیتا ہے. یا اللہ ہن اپنی رحمت تو میں جدا نہ کرے. توجہ یار واضح کہ ضرور ان تم شعر سنا بھی دیتا ہی جی تواڈے مقدرہ وچ کوئی ہویا تے سنا دیاں گا. نہیں اے واضح جی پیڑ پلے پا لئیے تے میرے سجناؤ جس وقت اسی مرن والے دی چاہے ساڈی والدہ ہے چاہے ساڈا والد ہے کوئی عزیز ہے دی چار پائی جلے سے موڑے تے رکھنے جانے کلمہ شہادت ہے. ہن تے میرے خیال نہیں بھی رواج ختم ہوندا پیا. ہن تے عجیب جہا رواج چلتا آ رہے ہیں رسمن رواجن آئے لیکن رسمن رواجن نو ذہن چ کڈو. مصطفیٰ کریم جنت البقیع اندر تشریف لے جاندے سن تے آپ نے یہ رسمن رواجن والا سسٹم اوتے ختم کیتا. فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف و انا انشاءاللہ بكم لاحقون. آپ نے فرمایا کہ تسی چلے گئے واری ساڈی آ گئی ہے تے جلے موٹا دیو نا تے کلمہ شہادت پڑھو. ہاں جلے میت نو بے سامنے اتارو یا ان جو دیکھو اسی کہ بعد دفعہ جنازہ پڑھ کے تے دیکھنے ہیں نا تے یہ نیت رکھو یہ خیال رکھو آج اسی اندہ بندے پہ ہیں کل ساڈا بھی لوگ دیکھیں. اس واسطے اپنا ذہن بناؤ. اس مجرم نے کیا کہ یا اللہ میں تو رشتہ داراں تو دور کیتا ہے ہن اپنی رحمت تو میں دور رحمت تو دور بولو رحمت تو دور تھوڑا جا چہرہ مبارک اپنا چاہو میں نے اپنی رحمت دور نہ کری. یا اللہ سنیا تو میں نے اپنی بیوی بچے عزیز و اقارب رشتہ دار انہاں دی ہجرت تے فراق تے جدائی دے وچ انہاں دی جدائی دی اگ وچ تو میں ساڑیا ہے مالکا ہن میں دوزخاں دی اگ وچ نہ ساڑی میں نے دوزخاں دی اگ وچ نہ ساڑی. جس وقت اس نے یہ گل کیتی نا رب کائنات نے اون دے تے رحم آ گیا اور اینا رحم آیا تے جڑی اس رحمت دی اپیل کیتی ہے نا رب کائنات نے غلمان دی صورت وچ بچے ان دے سامنے کر دیتے ہیں حوراں دی شکل دے وچ بیوی سامنے کر دیتی ہے اور فرشتے نے صورت وچ باپ کو پڑھ بھیج دیتا ہے. ہن ایک روح جا رہی ہے تو ویکھدا ہے میرا سارا کنبہ میرے کنبہ میرے سجناؤ میرے بیراؤ میرے دوستاؤ میرے بیلیاں دنیا چھڑنے گے بالکل چھڑنے جانا ہے دعا کرو رنگ اچھا ہو بے جانا. میرے مدد سامعین و حاضرین کرام توجہ فرمانا میرا کریم رب اعلان کر فرمانا انشکر لی
شکر ادا کرے میرا شکر ادا کرو ہوں ان لفظہ دی تفصیل سے اندر علماء کی لکھ دے محققین کی لکھ لے دے محدثین کی لکھ دے رب دا کی شکر ادا ہونے ایک تے تو پانی پینے تے کہنا الحمدللہ دودھ پینے تے کہنا الحمدللہ کھانا کھانے تے کہنا الحمدللہ میرے سامعین و حاضرین کرام ذرا توجہ فرمانا میرا کریم رب اعلان پہ فرمانا ہے آجا میں تو اعلیٰ طریقہ دستا پہ ہم اپنی یاد رہا میری یاد وچ رہے گا میری یاد لگ دی ہوئے گا میرے کریم رب نے اعلان فرمایا یا میرے سامعین و حاضرین کرام میرے کریم رب نے اعلان فرمایا اگر میری یاد وچ رہے گا شکر رب دی یاد ہے ذکر رب دی یاد ہے رب کائنات دے انعامات نو یاد کرنا ہے رب دی یاد ہے میرے کریم رب نے فرمایا جس وقت میری یاد وچ رہے گا میرے شکر وچ رہے گا جس وقت تیرا دنیا تو جان دا وقت آوے گا جس وقت اسرائیل آوے گا میرا پیغمبر آوے گا میرا بھیجا ہوا فرشتہ آوے گا اور میں پیغام دے کے بھیجا گا کہ انہوں جا کے آخ دے ارجعی الى ربکی راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تو میرا بندہ ہے میں تیرے نال راضی ہاں تو میرے نال راضی ہے آجا ہوں میری جنتاں دے دروازے جنتاں دے دروازے تیرے واسطے کھلے نہیں میرے سامعین و حاضرین کرام توجہ ہو رب کائنات نے سونے قدم نہیں ہویندا میرے سونے کپڑے ولوں نہیں ویندا تیری سونی چال ولوں نہیں ہویندا رب کائنات تیرے مربیاں ولوں نہیں ہویندا یا اللہ سونے کسے ولوں ویندا ہے میرے کریم رب نے اعلان فرمایا اللہ من ات اللہ بقلب سلیم میں دل نو ویکھنا وا جڑا دل میں اپنے واسطے دل اپنے واسطے بنایا ہے میں دل اپنے واسطے بنایا ہے میں دل اپنے واسطے بنایا ہے اس بات جناب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سانو جوڑ کے اعلان کر فرماندے نے تن میرا رب سچے
اسی بھول گئے ٹھیک ہو گیا رسمنت رواجن دنیا دے ملازے یہ اپنی جگہ تے لیکن مالک کو راضی کرنا یہ الگ ہے مالک کو راضی کرنا یہ الگ ہے اسی اپنی رسمت رواجن کو ادا کر کے کہنے ہیں ٹھیک ہو گیا سارا کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن نہیں میرے سامعین و حاضرین نے کرام رب کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اپنے رب دی عبادت توجہ ہے بھائی اپنے رب دی عبادت کرو فرمایا الذی خلقکم جن نے تانوں پیدا کیتے آج کوئی ساڈے تے احسان کر دے وے تے اسی اونوں کنا یاد کرنے جگہ جگہ تے یاد کرنے جگہ جگہ تے سلام کرنے جگہ جگہ تے انہاں تذکرہ کرنے تے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کبھی توجہ کی تھی پانچ ٹائم اذان ہوتی پانچ ٹائم جو اذان کبھی توجہ ہے کنی کنی توجہ ہے آپ کو سبحان اللہ پانچ ٹائم اذان ہوتی پانچ ٹائم اذان ہے نا ایک دفعہ بھی اذان ہوئی کسی کوئی نے جواب دیتا دوسری دفعہ بھی اذان ہوئی کوئی جواب نہ دیتا تیسری دفعہ بھی اذان ہوئی کوئی جواب نہ دیتا چوتھی دفعہ بھی اذان ہوئی کوئی جواب تے پنجویں دفعہ بھی اذان ہوئی کوئی جواب نہ دیتا رب کائنات فرما رہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اپنے رب دی بولو اپنے رب دی دل آخی دن الحمدللہ یہ بھی ہوندی عبادت ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قرآن نہ پڑھیا ہوئے قرآن دی زیارت کرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے اور ماں باپ دی اور کوئی خدمت نہیں کر سکتا صرف سونیاں اکھاں نال انہاں دی زیارت کرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے اسی کیڑی عبادت لگے پھرنے اسی تے انہی دی کنڈ کیتی ہے انہی دی کنڈ کیتی ہے پہ سال لنگ جان تے لنگ جان ماپیاں والا سی کدے توجہ نہیں کیتی میرے بیلیاں نے پرچی گلی ہے میں ہن ٹائم نو ویکھاں کہ تواڈے پرچیاں نو ویکھاں چلو اے میرے یوتھ فورس دے بڑے ڈاڈے جے نوجوان نے ساڈے ناظم صاحب نے لبیک یا رسول اللہ تے تے ساڈے نائب ناظم صاحب نے تے دوویں تکڑے جوان نے چلو میں انہاں دی فرمائش نو پورا کرنا توجہ ہے پہلی گل کر جاواں فرمایا اپنے رب دی عبادت کرو تے رب دی عبادت یہ رب دی ذات ہے فرمایا ہر وقت مینوں یاد کرو میرا شکریہ ادا کرو تے شکریہ ادا کرنے کا سب تو اعلیٰ طریقہ قرآن نے بیان فرمایا 5 ٹائم نماز کتنے ٹائم بولو ہن سانوں دے وچ کوئی کمی دا اختیار نہیں ویسے ہن ٹھیک ہے جی ایک پڑھ لئی دو پڑھ لئی ترے ایک بندہ سی چند وہ کہنے لگا جی میں ایکو پڑھنا حضرت صاحب جناب تو میرے خیال ہے کوئی کافا لنک والا تو کہنے لگا جی میں ایک نماز پڑھنا میں کول بیٹھا سی حضرت صاحب بھی بیٹھے سن میں کہ جناب تسی ایک کیوں پڑھ دے ہو کہندا جی اولے نور لبدا ہے کی لبدا ہے وہ کہتے ہیں حدیث سنی ہونی ہے اس نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا فجر دے ٹائم فجر دی اذان سن کے اٹھے شرط فجر دی اذان سنے اذان سنیاں اٹھ پوے تے ان نور بھی ملے گا ان دے رزق وچ اضافہ بھی ملے گا رزق وچ اضافہ بھی ملے گا نور بھی ملے گا انہوں نے کہتے حدیث پاک سنی ہوئی تے کہنے لگے جناب میں کوئی نماز پڑھنا تے میں کہ گل تے تیری ٹھیک ہے نور ملدا ہے تے میں کہ باقی 4 پڑھیے تے مڑ کوئی نور کٹ جاندا ہے میں کہ وہ باقی 4 پڑھیے تے کٹ جاندا وہ واپس لے لیندا نہیں بلکہ وہ فرماندا ہے میں ہور دے دیواں گا آو شکر دا بہترین طریقہ جڑا ہے او اے وے کہ تسی 5 گانا نماز عطا کرو رب دی بارگاہ وچ ادا حاضری لگواؤ دل حاضری لگواؤ گے تے رب دا شکر ادا ہو جائے گا آخری جملے میں اپنے نوجوان سے پیش کرنا او اے وے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاماں نے دی تفسیر دے اندر فرمایا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنا رب دا شکریہ اور 5 ٹائم نماز پڑھ کے ہی اپنے ماں باپ سے دعا کرنا یہ ماں باپ دا شکریہ گل سمجھ آئی بھائی میں پھر دوبارہ پڑھنے لگا اس گل میں توجہ سارے کر 5 ٹائم نماز پڑھنا ایک دا شکریہ ہے جی نہیں اتنا مجمع 2-3 آوازاں اپنے فائدے واسطے بولنا تسی 5 ٹائم نماز پڑھنا ایک دا شکریہ رب دا یعنی کہ انداز ایک طریقہ ہے تے جس وقت نماز مکمل ہوندی رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ دے ہو کہ کوئی نہیں جڑے نماز جاندے ہو پڑھن او دسو جڑے نہیں پڑھ دے انہاں نوں معافی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اگے ربنا وتقبل دعا اگے ربنا اغفر لی والی والدیا تسی والدیا پڑھ دے ہو نا وہ میں نہیں آوندا والی والدیا یا اللہ میں بھی بخش دے تے میرے ماں باپ نوں بخش دے تے میں نے سمجھ نہیں آوندی اسی جلے جنازہ پڑھن جاوی تے نال جنازے وچ آکھدا اللهم اغفر لحینا ومیتنا ایویں نا جی یاد دیو تے گل کر جاواں جے نہیں جناب سبحان اللہ حضرت جی کر جاواں
ہاں پھر بعد بندہ رہنی بھی ہوندے نا کاری نمبر بڑا ماڑا جا بندہ تے کاری نمبر تے اعتراض بھی بڑے ڈٹے آ جاتے اگے پڑھنے نا میں یہ تو رکھ کے اللہم اغفر لحینا اللہم اغفر چلو لحینا و میتنا نو میں رہن دے اللہم اغفر بولو اللہم اغفر یا اللہ بخش دے یا اللہ صرف ایک جملہ پکاؤ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے دے کاری انور آندہ فیضا فرغت فنصاب رب کائنات نے اپنے یار نو فرمایا سنے اس میں نماز تو فارغ ہونے اس نماز کا ذکر فجر دی نماز نہیں زور دی نماز نہیں عصر دی نماز نہیں مغرب دی نماز نہیں عشاء دی نماز نہیں فرمایا مطلق نماز دا حکم فرمایا کوئی بھی نماز فیضا فرغت فنصاب جی میں نماز تو فارغ ہونے اوے سنے دعا وچ رجوع کرنی جی اللہم اغفر نماز جنازے میں کہتے ہیں اللہم اغفر یا اللہ بخش دے جلے سلام پھر کیا کہ اللہم اغفر یا اللہ بخش دے تے کو کاٹا پہ بولو تو صحیح میرے سجنہ ہو میرے بیرہ ہو فائدہ ہے نا اس واسطے میرے سامعین و حاضرین کرام آج نماز پڑھو نماز پڑھنا رب کا شکریہ ہے جلے نماز مکمل کر لو تو ربنا اغفر لی یا اللہ سنیا میں بھی بخش دے میرے ماں باپ ہمیں بخش دے میرے ماں باپ ہمیں بخش دے اسی اتھے بیٹھے ہیں بھائی ایسے صاحب ساڑھا دسو کیے مقصد باندھا دلبکار صاحب دسو ساڑھا کیے باندھا مقصد جہانگیر تے بھائی زبر دسو کیے باندھا مقصد ساڑھے بہن دا مقصد ہے یا اللہ سنیا ساڑھی اماں دے بخشش فرما دے ان دے قبر نو ہر قسم دے عذاب تو محفوظ فرما کے جنت دے باغاں وچ کوئی اور مقصد تے گل ایک اور آخری گل کر جاواں وہ میری آخری گل لے پہ جڑا بندہ بڑا قرآن پڑھنا لا ہوئے تو جو سارے سر چاہے بندہ بڑا ہی قرآن پڑھنا لا ہوئے ماشاءاللہ شکریہ تواڈے سر چاڑنا بندہ بڑا قرآن پڑھنا لا ہوئے نماز بڑی پڑھن والا ہوئے دین دا بڑا کام کرن والا ہوئے بڑا مبلغ ہوئے ہر پاسے دین 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 کرتا ہوئے لیکن گل یاد رکھ ہوئے ماں تے پیو دا نافرمان گل پلے بن لو گڑ مار کے لے جاوے جی اے میری آخری گل ان گڑ مار لو میں بات کرتا لمبا لیکن ہم ٹائم کافی ہو گیا نماز پڑھتا ہوئے قرآن پڑھتا ہوئے دین دے ساری تعلیمات دے عمل کرتا ہوئے لیکن اپنے ماں دے باپ اپنے بولو اپنے ماں دے باپ دی نافرمانی کرتا ہوئے اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک نہ کرتا ہوئے اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک نہ کرتا ہوئے رب کائنات دے محبوب نے فرمایا ان دے نہ فرض قبول نے تے نہ ان دے نفل دے بولو نہ ان دے فرض قبول نے تے نہ ان دے بولو اچھا چلو بھائی بھائی ظفر صاحب کی فرمائش سے لمبا کرنا ہے ہون چھوٹا کرنا ہے کہ لمبا کرنا اللہ ہون موڑنا بعد سے بانی میں کرے آجے میں نے کوئی نہیں مسئلہ میں تو سارا دن یہ کام ہے میں نے اور کوئی میرا کام ایک دفعہ پڑھ ہوئی سبحان اللہ دو ہونے میں جانی مٹ کر لینا میں تسی کیڑے پاسے جانا چاہتے لو ہونے کر پھر آپ کو سبحان اللہ اے ہوڑا پہلا ہوڑا ایک دفعہ تو میرا شگرد دے نہیں تو مجبوری ہے نا تو میرا شگرد دے بولو تسی میں ہون بولو سن کو نہیں ہوتا مسئلہ اسی دے ساتھ ڈیوٹی اللہ دی قسم چاہ کے بیاننا دعا یہ کرے دے سونے ربا یہ یار دی ڈیوٹی بچ رکھی تے اس یار دی ڈیوٹی جی ساوی اور کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہوئے نماز پڑھتا ہوئے روزے رکھتا ہوئے ہر دینی اسلام کا ہر رکن پورا کرتا ہوئے لیکن ماں تے باپ دا ہوئے سارے کری بولے جی ماں تے باپ دا ہوئے نہیں میرے لئے ماں تے باپ دا ہوئے نہ پورے ایمان دے ٹلنا تسی بولے ماں تے باپ دا ہوئے ایک میں ایک عقیدے دا مسئلہ کر جاما عقیدے دا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں تے باپ دا ہوئے نا فرمان نہ ان دے فرض قبول نے تے جن نہ ان دے نفل قبول مسئلہ ذہن چلا گیا فرض بھی قبول نہیں تے نفل بھی قبول نہیں معلوم ہویا ان کی عبادتاں قبول نہیں جڑا ماں باپ دا نا فرمانے
ہن تول کے پورا ڈیرا بنیا جی من دسو جی ماں تے باپ دا نافرمان ہوئے تے انہاں رب نمازاں فرض قبول نہیں کرتا، انہاں عبادتاں اون دے منہ تے مار دتیاں جاندیاں تے جڑا آمنہ دے لال دا نافرمان ہے سبحان اللہ فرمائش ہے سر کٹھے ہوں چلو تسی میرے کو بیٹھا رہو میں تھوڑے کو بیٹھا رہو جڑا آمنہ دے لال دا نافرمان ہے ان کا کی اشر ہوئے کہ یار میں اب دیکھو میں تو ایک مثال دینا حدیث پاک دے وچوں حدیث راوی نے جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ فرماندے نے اسی بیٹھے ہیں مصطفیٰ کریم دی کچہری لگی مصطفیٰ کریم دی کچہری لگی ہوئی ایک نوجوان آیا آ کے رد کرتا سونے مدینے دے تاجدار تھوڑا غلام جڑا نا عبداللہ بن سلام یہ صحابی رسول نے اور تورات دے بڑے حافظ نے تورات دے بڑے عالم نے بہت بڑے جید عالم سن تورات دے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھ دے سن جب مصطفیٰ کریم دی زیارت ہوئی کتاباں چھڑیاں تے آکے سونے ہیں تیرا چہرہ دستا پیا تو نبیان سلطان ہے یہ وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام نے انہاں دا ایک الگ کتاب کے لیکن میں ایک جملہ پڑھن لگا نوجوان آیا نوجوان لگا سونے تھوڑا غلام ہے تھوڑا بڑا عاشق ہے اس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام وہ دنیا تو جان لگے نے انہاں نے دل دکھائے سے کہ میں آمنہ دے لال دے چہرے دی زیارت کر لوں مدینے دے تاجدار دے چہرے دی زیارت کر لوں میرے مصطفیٰ کریم دے کول حضرت سیدنا علی المرتضی بیٹھے نے حضرت سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا بلال حبشی بیٹھے ہوئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ آؤ چلیے اپنے بیلی دا آخری ذرا دیدار کر گل میں ہوں اتھے لے آتی شکر علی دونوں گل سمجھا دیتی ہوں میں گل اے کردہ بھی تھوڑے سامنے بھئی بندہ دینی اسلام دی ہر تعلیم تے عمل کرتا ہوئے لیکن ایڈی تعلیم انہیں تے عمل نہ کرتا ہوئے کہ اپنے ماں تے اپنے باپ دی اور نافرمانی کرنا لوگے ان دی کوئی عبادت قابل قبول ہے اے سارے ایک بار جواب میں دے ان دی کوئی عبادت قابل قبول ہے ان دی کوئی عبادت قابل قبول نہیں دوجہ میں اتھے جملہ جناب رو یہ پیش کیتا ہے جی اپنے ماں باپ دا نہیں بنیا رب تے رب دا رسول ہوں دا نہیں بنیا تے رسول دا نہ بنے رب ہوں دا بن جائے دا دوجہ جملہ میں جناب نے پیش کیتا ہے ہن سنو اگلی گل حدیث سناواں میرے مصطفیٰ اٹھے نال حضرت حیدر کرار جناب حضرت عمر فاروق حضرت بلال ٹر پے میرے مصطفیٰ جلے گئے نا اپنے صحابی دے چار پائی دے کول ہن آخری وقت تے نزا دا وقت ہے نزا ہوئی جان دے نکلن دا وقت میرے مصطفیٰ کریم نے جاندیاں اپنے صحابی دے کند وچ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول ایک دفعہ نہیں پڑھیا دو دفعہ نہیں پڑھیا ترے دفعہ پڑھیا تے پڑھنے والا کون ہے اللہ دا طرز وہ میں تجھے تو سنا دیتی ہوں اگلے میں مسئلہ شروع کیتا ہے نوٹ کرو شیر بھی تھوڑا ہو گیا طرز بھی تھوڑی ہو گئی اور مسئلہ کلیئر تین دفعہ میرے مصطفیٰ نے پڑھیا میرے رسول نے پڑھیا تھوڑے رسول نے پڑھیا اللہ کے رسول نے پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول لیکن روح نکلی نوٹ کرو ایسی تے بڑا ہوڑا جا کہنے ہیں نا ٹھیک ہے ماں ہے تو بڑا ماں ہی نہیں باپ ہے تو ٹھیک ہے باپ ہی نہیں ایسی بڑے منہ چنگا کھول کے نا چاچا ہے کی ہے لیکن مصطفیٰ نے فرمایا چاچا بھی باپ دا چاچا جنہ ساڑھا منہ اشور نہیں کھول چھڑنے کدھی سوچیا نہیں سوچیا میرے سامعین و حاضرین کرام روح نہیں نکلی جلے روح نہیں نکلی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال جاؤ بھئی ان دی والدہ ان دی بیوی کو جاؤ بیگن جا کے پچھو کہ میرا صحابی کرتا وہ کلمہ میں پڑھا روح بھی نہ نکلے ہون کان چاہو یار ہون سجے کبھی اٹھن لگ پائے اترہ ہون میں تو نہ سنا دا جی تھوڑا موڈ نظر آیا تو میں سنا گا ہون تھوڑی فرمائشاں پوریاں کرتا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جاؤ ان دی بیوی کو پچھو ہم سفر ہیں شریک حیات ہے نا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ بلال ان دی بیوی کو جا کے پچھو دھیان المسئلہ سننا بھئی کی کرتا سی میرا صحابی کی کرتا سی کیڑا کام سی اندے کو میں کلمہ پڑھا تے روح نہ نکلے توجہ پورے بھی پوری توجہ کرنا میں کلمہ پڑھا اللہ کا رسول کلمہ پڑھے روح نہ نکلے کی وجہ ہے جاؤ بیوی کو جا کے پچھو حضرت بلال گئے بھی آکھیا سوچی کی کر لے اور جواب سوام
انہوں نے فرمایا بھئی جا کے مصطفیٰ نو پیغام دے دیو بھئی جدن دا انہاں دا میرا نکاح ہویا نا میں نہیں دیکھیا بھئی انہاں دی کوئی نماز مصطفیٰ دی جماعت نالوں قضا ہوئی یعنی کہ انہاں نیڑی نماز پڑھی جا کے مسجد نبی پڑھی با جماعت پڑھی تو مصطفیٰ دی اقتداء وچ پڑھی پنج نمازاں مصطفیٰ دے پیچھے پڑھیاں نے تے کوئی کام انج دا نہیں یعنی کوئی دن انہاں دا انج دا نہیں کہ انہاں نے صدقہ تے خیرات نہ کیتی ہوئے یعنی خیرات بھی ہر روز کردے سن نماز بھی ہر روز پڑھدے سن ہن انہیں اندر دی گل دسی اس شریک حیات نے عورت نے حضرت عبداللہ بن سلام دی جڑی وائف سی بیوی سی انہاں نے آکھیا کہ ہاں ایک گل ہے نمازاں تے پوریاں نے خیرات تے پوری ہے لیکن انہاں دی ماں زندہ ہے تو وہ انہاں نال ناراض سجنا ہو اسی بالکل قسم اللہ تعالیٰ دی دور چلے گئے ہیں بہت دور چلے گئے ہیں اے ہون بیلیاں تو میں نے اس گل تے ہلایا میرا سینہ چھڑنی ہو جاتا ہے میں جلے گل نہ کرنی ایڈے اتھرے بسنی کو انہوں نے پتہ ہے ایڈے مہمان انہوں نے نہیں پتا میں اس وقت ٹاپک انہوں ہلاندہ ہی نہیں سینہ چھلنی ہو جاتا ہے آج اسی کنے دکھ دینے ہیں کنے دکھ دینے ہیں یار چنگا بندہ جاوے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جلے او جنہ دنیا تو جاندہ ہے گلیاں تے کک بھی ہوتی یاد ہے تو یار اسی ماں باپ ناراض کر کے رب کی میں راضی کر سکنے ہیں مصطفیٰ کو کی میں راضی کر سکنے ہیں کوئی طریقہ میں دس دو یار میں تو نچوڑ دسا پیا جو میں پڑھے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اچھا ماں ناراض ہے حضرت بلال نے فرمایا جاؤ دی والدہ کو لا کر جلے حضرت بلال گئے والدہ تھے میں نہیں آنا دسو بھائی جلے رینج ہو جانے ایڈا جلدی راضی چلو وڈیرے دسو نوجوانوں کو نہیں پتا انہوں نے کی پتا انہوں نے صرف رینج کرن دا پتا راضی کرن دا انہوں نے کوئی نہیں پتا میاں محمد بشر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جملہ بولنا چاہنا بلال پہ فرماتے ہیں باغ بہارا بھائی صاحب آج میرا چہرہ کرنا بھائی ذوالفقار تے بھائی ارشد جہانگیر نہیں نظر پہ آؤں چارے طرف میرے ول چہرہ کرے جنہاں تہاڈا چہرہ ویکھنا چاہنا ہوں میاں صاحب دا جملہ پڑھنا چاہنا بلال پہ فرماتے ہیں باغ بہارا ماں پیو نہ دے سکتے اے تو میرے تک سارے وڈیرے بھی نوجوان بھی میری اکھا چکا پال تھوڑی مہربانی تسی کچھ بھی یار نہیں نہ دے سکتے کچھ بھی نہیں دے سکتے وبالوالدین احسانا دا تقاضا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور مفسرین نے فرمایا صرف انہاں دا ادب کر چھوڑو بڑا سارا مٹھا بول چھوڑو جا مٹھا سوچ چھوڑو انہاں دے بارے اچھا خیال انہاں دے بارے کر لو یار اے سنو والدان دی میں نہیں جانا بلانا لے مصطفیٰ نے بلانا لے حضرت بلال نے میرے مصطفیٰ نے بارگاہ بچ کہنے کہ میں نہیں جانا میرے مصطفیٰ نے پھر حضرت عمر نو کلیا حضرت علی اور مرتضیٰ نو کلیا مائی نے اس طریقے نال لے آندا تے جویں مائی آئی نہ ہون جملہ اگلا سن ہن ذرا دل دے تے ہاتھ رکھ کہ میں اپنی ماں نو ناراض کردے ہو کہ میں اپنے باپا نال کھلدے ہو کہ میں پنچایت دے اندر اپنے ماں پیو نو ذلیل کردے ہو کہ میں کچہریاں دے اندر تے تھانے دے اندر اپنے ماں پیو نو وسیل دے سناؤ میرے مصطفیٰ کریم دے سامنے جویں مائی آئی ہے مائی آ کے اپنے پتر نو ویندی ادھر مصطفیٰ کریم دے چہرے دی زیارت کردی ادھر چہرہ بچوہا دی زیارت ادھر اپنے نام فرمان بیٹا نو ویکھ دیے تے ویکھ کے آندی نہ اس جہان تے معاف کراویں نہ اس دسو کی رہ گئے تواڈے کولوں کیڑی تواڈے میرے کول کیڑی طاقت سن ذرا ہن اگلا جملہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلے سنیا کہ آپ رحمت للعالمین نے آپ رؤوف نے ترجیح نے آپ نے فرمایا ہوئے میرا صحابی تے جاوے دوزخ دے اندر میں منظور نہیں آپ نے فرمایا ماں میں
رسول تیرا ویا کائنات دا رسولا رب کائنات دا رسولا تے میں تیرا بیا نواز تیرے سارے حقوق تیرے پتر نہیں ادا کیتے آمنہ دا لال ادا کرے گا میں کہنا اتنا راضی مائی نمبر ہو رہی چاہیے مائی کہندی ہے سونے مائی راضی ہو گئی ہن توجہ فرما آندے ہو کچھ نہیں انہاں کول کچھ نہیں انہاں چڑیا والا کول کچھ نہیں انہاں چڑیا پکایا کول کچھ نہیں سونے چلا میرے مصطفیٰ کریم ماں کہندی ہے سنیا میں تانوں گواہ بنا کے تہاڈے صحابہ نوں گواہ بنا کے سنیا میں اعلان کرنی میں اپنے پتر عبداللہ بن سلام نال راضی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ کریم نے ہن کی کیتا اپنا منہ مبارک حضرت عبداللہ بن سلام کے کان کے قریب کی راجل پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ ختم نہیں ہویا روح کلمہ ختم نہیں ہویا تے روح پرواز کر کے یہ ہن دسو سیانے ہو ڈیرے بندے ہو ہن یہ بھی ڈیرا کیڑیاں وائیاں کرتے پھرنے ہیں اور کیڑیاں خیالاں وچ اسی گزرتے پھرنے ہیں جنہاں پال پوس کے اتھے لیاندا ہن انہاں دا آنا بھی گھر میں گوارا نہیں میاں صاحب دا جملہ تے آخری جملہ یار فرمائشاں تھوڑیاں ڈھیر ساریاں مہماناں ہو راضی رہے اجے تے میرے میزباناں ہو تسی بھی راضی رہے اجے میاں صاحب دا جملہ پڑھن لگا اعلان کر فرماندے نے غم بہت دے غم خار نکائی گنے گنے دسال جنو زندے پیچھے جنم گوایا آئیو مکھنا جسلا ماں باپ نے ملن دی ہن آخری حدیث دا جملہ آخری بڑی لمبی حدیث پاک میں آخری جملے تے آ گیا میرے مصطفیٰ کریم نے دل حضرت عبداللہ بن سلام کو دفنا لیا دل دفنا لیا کہ دفنا کے میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام و جنازے گاہ دے اندر ہی قبرستان دے اندر ہی مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر المسلمین مسلمانوں سے کرو اے میرے صحابہ ہو میں تواڈے ذریعے نال پیغام دینا چاہنا وا علامہ لہو والدۃ لم یبرھا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنہیں اپنی جندے کول والدہ ہے جندے کول والد ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اپنی والدہ نال چنگا سلوک نہیں کیتا اپنی والدہ نال اچھا سلوک نہیں کیتا اپنی والدہ نال اچھا سلوک نہیں کیتا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا سن لو اپنی ماں نال چنگا سلوک نہ کرنے والے ہو میں آمنہ دا لال اللہ دا یار اللہ دا حبیب اعلان کیا کرنا خارج من الدنیا علی غیر شہادہ جن دنیا تو ماں دے باپ کا نام فرمان جاوے گا میں محمد عربی دا کلمہ نصیب نہیں جاندی باری کلمہ ماں تے باپ دا جڑا نام فرمانے جاندی بار مصطفیٰ دا کلمہ نصیب نہیں ہونا کلمہ بھی نصیب نہیں ہونا جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہونی پاویں وہ 10,000 100 سال دے ثابت ہوندی ہوے 10 صحیح ہو میرے بیلیا یہ تے تیرے ماں باپ نے جی تیرے کول اے راضی نہیں ہوئے تے مصطفیٰ تے ناراض کر بیٹھے پھر تیرا کی وبال ہوے گا اور کتنا عذاب تیرے تے ہوے گا میں لمبیاں گلاں کرتا کافی ٹائم ہو گیا اللہ عز و جل تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے سب اپنا شکر اور اپنے ماں باپ دا حقیقی ادب کرن دی اور انہاں دی خدمت کرن دی توفیق نصیب فرمائے اے دیواز جتنا بھی ہوندا رہے ہوندا ہی رہندا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرمائے آمین